رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول ہوئے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ 700 سال ان کی عمر ہوئی، 700 سال، اور ان کو محدثین نے صحابی لکھا ہے۔ ملا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے مشہور جو ہے محدث بھی ہیں اور بہت بڑے عالم دین بھی، عاشق رسول بھی، انہوں نے ان کو صحابی لکھا۔ امام عسقلانی نے ان کو صحابی لکھا، اور بہت سارے محدثین کی ایک جماعت ہے جنہوں نے ان کو صحابی ڈکلیئر کیا۔ کچھ ایسے ہیں محدثین جنہوں نے ان کی صحابیت پر بات کی ہے، لیکن تابعی تو ہر ایک نے مانا ہے نا، لیکن بعض ایسے محدثین کرام ہیں جنہوں نے ان کو صحابی لکھا ہے۔ اب ان کی صحابیت کا واقعہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ پٹھنڈا ایک گاؤں ہے ہندوستان کے اندر، وہاں پر ان کا مزار بھی ہے۔ ہندوستان کا بچہ بچہ ان کے بارے میں مسلمان جانتے ہیں، شیخ رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی بات ہے، جب ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہا کر، یہ اس دور کی بات ہے۔ تجارت کیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ میری عمر 12 سال تھی، تجارت کی غرض سے میں مکہ مکرمہ گیا، وہاں سے عرب لوگوں کے ساتھ تجارت کرتے، پھر وہاں سے منافع لے کر جو بھی صورتحال ہوتی واپس ہندوستان آ جاتے، اور ہندوستان میں بھی یہاں عرب تاجر آیا کرتے تھے تجارت کرنے کی غرض سے۔ ایک دن مکہ مکرمہ سے تجارت کر کے واپس آ رہے ہیں، بوندا باندی ہو رہی ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، بڑا خوبصورت اور سہانا موسم ہے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ، ننھا سا بچہ، چھوٹا نہ کہ ایک ننھا بچہ، وہ ندی کے کنارے بکریاں چرا رہا ہے۔ پہاڑوں کے اندر ایک ندی بنی ہوئی تھی، اور بارش کی وجہ سے اس ندی کے اندر پہلے سے پانی قدرے زیادہ تھا، وہ بھر کر بہہ رہی ہے، کنارے کنارے پر بکریاں چرا رہا ہے۔ رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بڑا ایک عجیب منظر تھا، آج تک میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جو بکریاں چرا رہا ہو۔ جب بھی میں نے لوگوں کو بکریاں چراتے ہوئے دیکھا، وہ بکریوں کا تعاقب کرتے، بکریاں ادھر ادھر بھاگتی، وہ ان کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک لائن میں کرتے ہیں۔ لیکن وہاں پر ایک عجیب ہی منظر میں نے دیکھا کہ وہ بکریوں کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا، وہ اٹھ کر جس طرف جاتا تھا بکریاں اس کے پیچھے پیچھے ہوتی تھی۔ وہ دائیں طرف جاتا، بکریاں اس طرف آ جاتی۔ بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی لکھا کہ بکریاں ان کے ارد گرد طواف کیا کرتی تھی۔ تو شیخ رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑا خوبصورت منظر تھا، اور ان کے چہرے پر حسن و جمال اس قدر تھا جیسے 14ویں رات کا چاند زمین پر اتر آیا۔ میں گرتے حیرت میں گم تھا، ان کے حسن کے جلووں میں گم ہو کر رہ گیا اور ان کو تکتا رہا۔ بالآخر انہوں نے ندی سے بکریاں عبور کرنی چاہییں، تو باری باری بکریاں چھلانگ لگا کر گزر گئی، لیکن وہ ننھا سا بچہ ایسے جیسے کسی کا منتظر ہو، یعنی وہ ندی عبور کرنا چاہتا ہو لیکن پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے ظاہری طور پر نہ کر سکتا۔ تو رتن ہندی کہتے ہیں کہ میں وہاں پر پہنچا اور میں نے ان کو کہا کہ یہ ندی عبور کرنی ہے۔ ظاہری طور پر میں ہندی زبان بولتا تھا اور وہ عربک لینگویج بولتے تھے، لیکن ہر زبان تو سمجھتے ہیں نا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ ندی عبور کرنی ہے۔ تو میں نے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور کندھوں پر اٹھا کر میں نے وہ ندی عبور کروائی۔ جب میں نے نیچے اتارا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ زاد اللہ عمرک، اللہ تمہاری عمر دراز فرمائے۔ مجھے وہ زبان سمجھ تو نہیں آئی، لیکن ایک بات اس میں ضرور تھی، جب عمر کا لفظ آیا تو مجھے اتنی سی بات سمجھ آ گئی کہ میری عمر کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں۔ انہوں نے پھر فرمایا زاد اللہ عمرک، زاد اللہ عمرک، 7 مرتبہ مجھے دعا دی۔ اس دعا کی یہ برکت تھی کہ ہر دعا کے بدلے میں اللہ نے 100 سال عطا فرما دیا۔ 700 سال، 7 صدیوں تک رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، 7 صدیوں تک۔
اور یہ مستند روایت کے ساتھ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ کوئی ادھر ادھر سے سنی ہوئی کوئی واقعہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ صحابی رسول کا واقعہ آپ کو میں سنا رہا ہوں، اور محدثین نے باقاعدہ سند کے ساتھ اور معتبر اسناد کے ساتھ ان کو اپنی اپنی کتب کے اندر درج کیا ہے۔ 700 سال تک زندہ رہے۔ الغرض بات آئی گئی ہوگی، واپس ہندوستان میں آ گئے، 50 سال گزر گئے، بعض نے کہا 36 سال گزر گئے۔ 50 سال گزر جانے کے بعد ایک دن شام کے لمحات ہیں، آفتاب کے ساتھ آسمان دنیا پر چمک دمک رہا ہے، اچانک سے 2 ٹکڑے ہوا، رائٹ لیفٹ پھیل گیا، کائنات اندھیر ہو گئی، پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا اچانک؟ لیکن یکا یک وہ دونوں ٹکڑے مل گئے۔ اب لوگوں سے پوچھ گچھ کی، رابطہ کیا، کیا ہوا، کون سا ایسا واقعہ پیش ہے، یہ کیا ہوا؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، کسی نے دیکھا تھا تو انہوں نے کہا ہم خود اس سوال کے جواب میں منتظر ہیں۔ اپنے پنڈتوں سے پوچھا، جوگیوں سے پوچھا، اور جو ہے ہندوؤں کے بڑے بڑے جو مہاراج تھے ان سے سوال کیا، اہل علم سے پوچھا، کہیں سے کوئی خبر نہ ملی۔ الغرض کچھ دنوں کے بعد وہاں پر ایک عرب قافلہ آیا، ان سے سوال کیا کہ ہم نے بڑا ایک عجیب و غریب یہاں پر واقعہ دیکھا ہے ہندوستان کے اندر کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے اور جو ہے دائیں بائیں پھیل گیا ہے، پھر جڑ گیا، تو یہ عجیب و غریب واقعہ تھا، تو کیا آپ کو اس بات کی خبر ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے صرف چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے 2 ٹکڑے کرنے والے کو بھی دیکھا ہے۔ تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چر گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم۔ کتنا خوبصورت ترجمہ کیا اللہ حضرت رحمت، ہم نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بس پھر تو ایک لو لگ گئی، وہ کون ہے ذرا اس کو دیکھیں گے۔ ہاں وہ جو بچہ تھا نا جس کی محبت ابھی دل سے نکل نہیں رہی، اب تو وہ بھی بڑا ہو گیا ہوگا، اب تو وہ بھی جو ہے وہ بڑھاپے کی حالت میں ہوگا، شاید کہیں وہ بھی مل جائے کہیں، اور جا کر جو ہے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ کون ہے ایسا؟ جانتے تھے، تاجر تھے، لوگوں نے بتایا کہ عبد المطلب کو جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں۔ ان کے بیٹے عبداللہ کو بالکل جانتا ہوں، ان کے بیٹے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور انہوں نے کافروں کے کہنے پر اس چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہے، سفر شروع کیا ہے۔ تو وہاں پر پہنچے، مکہ مکرمہ میں گئے، وہاں پر کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی کفار سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان کو یہاں سے نکال دیا ہے۔ الغرض جو انہوں نے کہا، الغرض وہاں سے جو ہے مدینہ منورہ میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتے پوچھتے مسجد نبوی شریف میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہی ریاض الجنہ کا ماحول تھا، وہی ہر طرف سے نور علی نور کا ماحول بنا ہوا تھا، بس دیکھتے ہی پہچان گئے کہ شاید یہی ہیں وہ، آ کر قدموں میں گر جاتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور تناول فرما رہے ہوتے ہیں، 7 کھجوریں گن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ کھجوریں تناول فرما، انہوں نے کھجوریں تناول کی اور پوچھنے لگے کہ آپ محمد الرسول اللہ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں۔ اچھا نبوت کا دعویٰ آپ نے کیا ہے؟ جی ہاں میں نے کیا ہے نبوت کا دعویٰ۔ چاند کو 2 ٹکڑے آپ نے کیا ہے؟ ہاں میں نے کیا چاند کو 2 ٹکڑے۔ اچھا ہمیں بھی کچھ اپنا نظارہ دکھا دیجیے، ہم بھی خواہش رکھتے ہیں آپ پر ایمان لانے کی۔ آپ نے فرمایا کہ رتن ہندی، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ 7 مرتبہ تجھے میں نے درازی عمر کی دعا دی تھی؟ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں؟ پھر زمانے نے وہ دن بھی دیکھا کہ 700 سال گزر گئے، کچھ غزوات میں بھی انہوں نے شرکت کی حضور کے زمانہ اقدس میں، کچھ روایات بھی ان سے مروی ہیں، الغرض وہ معاملات ہیں۔ تو کتنے خوبصورت اور کتنے حسین تھے وہ لوگ جنہوں نے خود اپنی نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کی۔